میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو تھکائیں عبادت کر کے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ قیام ہوتا ہے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے تراویح کی نماز میں، اگر قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل میں ائمہ کرام سے اگر کبھی 2 منٹ 5 منٹ اضافہ ہو جائے، شکوہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو. اگر اضافہ ہو جائے، وقت آگے بڑھ جائے، شکوہ نہ کرو. اللہ کی قسم ہے بس یہی 1 مہینہ ملتا ہے جس میں اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ سارے مسلمان مل کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں. تھکاؤ میرے بھائی، تھکاؤ اپنے آپ کو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے. ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ٹھہر گئے تھے، تو دیکھا رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کسی وقت آپ کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے. وہی تہجد رمضان میں تراویح ہے جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کے بعد. تہجد، تراویح، قیام اللیل سب ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز یا تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، میں بھی ساتھ میں جماعت بنا کے شامل ہو جاتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے لگے. اب دیکھیں آپ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی تو میرے ذہن میں ایک وسوسہ آیا، خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، لگتا ہے اللہ کے نبی بہت لمبی قرأت کریں گے، میں کیوں یہاں کھڑا ہو گیا، ایسا ہماری زبان میں ایسا خیال آیا. تو پھر سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ آیتوں کے بعد 50 یا 100 آیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیں گے. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ سورہ بقرہ مکمل ختم ہو گئی. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے، لیکن جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی میں نے سوچا کہ چلو اب رکوع ہوگا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ بھی ختم ہونے کے بعد رکوع نہ کرتے ہوئے سورہ نساء آپ نے شروع کر دی. سورہ نساء ترتیب یہی ہے حدیث میں، حالانکہ قرآن کی ترتیب میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ہے. اس حدیث کی روشنی میں اسی لیے کہا جاتا ہے اگر امام صاحب کبھی سورہ کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لی تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء پڑھ لی. حذیفہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، سورہ نساء بھی ختم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سورہ آل عمران پہ آ گئے، سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی. سورہ آل عمران بھی مکمل ختم. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء تقریباً 5 پاروں پہ مشتمل ہے. آپ اندازہ لگاؤ، پہلی رکعت ہے، 1 رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں، ہمارے الفاظ میں اگر ہم کہیں ارے کہاں آج پھنس گیا، آج کہاں تک گیا، اتنا لمبا قیام، اللہ اکبر. ہم ابھی 2 دن گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی 2 ہی پارے پڑھے ہوں گے، ہم نے 2 ہی پارے سنے ہوں گے ہم نے. یہاں پہلی رکعت میں 5 پارے، اللہ اکبر، کتنا لمبا قیام ہوگا. یہی نہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. رکوع بھی کتنا لمبا تھا، جتنا لمبا آپ کا قیام تھا تقریباً اتنا لمبا آپ کا رکوع بھی رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، باہر والی بات سمجھتے. یقیناً اللہ اکبر اتنا لمبا رکوع بھی تھا، پھر سجدہ بھی قریب اتنا لمبا. یہ ایک وقت کی بات ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رب کی عبادت کے لیے تڑپتے تھے، آپ کیسے اپنے آپ کو تھکاتے تھے. آپ ہم
دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں بہت ہوتی ہیں. اپنے آپ میں جا کے دیکھیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے. ولو القی معاذیرہ، گرچہ ہوا کی ہاں کے باتیں کرتا رہے لیکن اپنے بارے میں جانتا ہے وہ کتنا عبادت گزار ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، تو تھکاؤ. یہ میرا ایک میسج ہے میرے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے، کہ تراویح کی نماز چھوڑو مت. پورے 29-30 دن تک مت چھوڑنا. کھڑے رہو امام کے پیچھے پورے 30 دن تک. تھکاؤ اپنے آپ کو، کرو لمبا لمبا قیام. اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئے گی میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 3 الفاظ استعمال ہوئے. آپ کی جو راتوں کی نماز ہوتی تھی نا، 3 الفاظ: توربت قدما، تشققت قدما. یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ قیام کرتے تھے راتوں میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تینوں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کا پیر سوج جاتا، پھول جاتا، اور اتنا پھول جاتا کہ دیکھنے والے کو معلوم پڑتا کہ یہ پیر اب پھٹے کہ تب پھٹے، پھٹ جائے گا اب یہ پیر. اللہ اکبر. اس طرح جس طرح غبارہ ہم پھولاتے ہیں نا، غبارہ پھولاتے ہیں اور پھولتے وہ غبارہ اپنی لمٹ کراس کر کے پھٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ایسا سوچتا تھا کہ دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ پیر نبی کا پھٹ جائے گا. کچھ تو ہم حصہ لے سکتے ہیں اس مہینے میں. اس مہینے میں اللہ نے راستہ ہموار کر دیا ہے. جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. سرکش شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے ہیں. سب اللہ نے اہتمام کر دیا ہے، پورا انتظام کر دیا ہے کہ ارے 1 مہینے تو تھکاؤ میرے لیے اپنے آپ کو، 1 مہینہ تو دو قیام اللیل میں، تھکاؤ اپنے آپ کو. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، وقت گزر رہا ہے، مجھے اور بھی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، لیکن آج کا جو پیغام ہے خاص طور پر یہی ہے کہ تھکاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، جتنا تھکا سکتے ہو تھکاؤ. رب کی عبادت میں، قیام میں، قرآن کی تلاوت میں. شیطان کی طرف سے جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ ہیں، سرکش شیاطین سے جکڑے گئے ہیں، اور ہمارا نفس بھی ہمیں کبھی کبھی ورغلاتا ہے. اس لیے ان کو پیچھے کرو. دیگر مہینوں میں مقابلہ کرنا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، ایک بات اور، حالانکہ اس پر اور مجھے کچھ بولنا تھا اور بھی مثالیں دینی تھی آپ کو، لیکن بات رہ جائے گی، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہم عبادت کریں گے اس مہینے میں، یاد رکھیے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کی بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہاروں کی مدد کرنا. اسی طریقے سے اللہ کا یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے. مسجد میں کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کیا لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، چٹائیاں نہیں ہیں، اسپیکر نہیں ہے، مائک نہیں ہے، حمامات میں کیا چیزیں ضروری ہیں، نیچے اوپر کہاں. ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کی اپنے علاقے کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں مکتب پڑھنے والے بچے آتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، طلبہ ہیں، طالبات ہیں. ایسے بہت سارے اخراجات ہیں جو حقیقت میں رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے یہ سارا نظام چل رہا ہے. تو اس لیے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اس راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتے ہی، 11 مہینے میں آپ تو خرچ کرتے ہی کرتے تھے، رمضان کے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھنے کے لائق ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کانا اجود من الریح المرسلہ، تیز و تند ہوا جیسے چلتی ہے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی. میرے بھائیوں، ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. سعودی عرب جو لوگ گئے ہیں، ایک بات عام طور پر وہاں کے علماء بھی اور معتبر لوگوں نے
مجھے بھی بتائی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں نے کچھ لوگوں نے سنا ہو کہ جو بھی سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پر ایک ہوٹل چلتی ہے البیک جس کا نام ہے. میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کے لیے اس کی مثال دے رہا ہوں. البیک جتنے لوگ جاتے ہیں تقریباً وہاں پر کھا کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ عمرے کی حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے ہوں اللہ ان سب کے لیے راستہ کھول دے اور سب کو وہاں ایک بار ضرور پہنچا دے. اور جو لوگ جا کر آ چکے ہیں وہ دوبارہ جانے کے لیے مچلتے ہیں اللہ ان کی بھی اس بے چینی کو دور فرما دے. راستہ اللہ تو کھولتا رہے اور بار بار تیرے گھر کی زیارت کے لیے مرد و خواتین اللہ جاتے رہیں تو ایسے راستے تو بناتا چلا جائے. تو وہاں پر البیت کی جو کہانی ہے اس کے بارے میں وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جس نے اس کو شروع کیا سعودی عرب میں اس کی نیت کیا تھی. اس نے کہا میں ہر گراہک پر جو بھی ایک کسٹمر میرے پاس آئے گا ہر کسٹمر پر میں 1 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو نہ ہو اس بات سے بہت سارے کاروباری ہیں بزنس مین ہیں اگر اس سسٹم کو فالو کریں تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے. بس یہ نیت سے بتا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا یہ ہر کسٹمر پر 1 ریال سائٹ کر دیا. 1 ریال وہ نکال دیتا اور جتنے بھی ریال جمع ہوتے وہ سب اکٹھا کر کے وہ یتیموں بیواؤں بے سہاروں کی مدد کرتا راشن دیتا گھروں کی کفالت کرتا. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اس کا انتقال ہو گیا اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی کہ ہر کسٹمر پر 1 ریال نکال کے جمع کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ پورا مینجمنٹ ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آیا. چند دن گزرے تو جن لوگوں کی کفالت ہو رہی تھی جو خاندان پل رہا تھا ان کے صدقات و خیرات پر جب وہ آنے لگے اور کہنے لگے ان کی وفات کے بعد کہ ہمارے حصے کی رقم ہمارے حصے کا راشن تو بچوں کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ایسے لوگ آ رہے ہیں. تو ان کے بچوں نے اپنے چچا سے غالباً پوچھا کہ ہو نہ ہو ابا جان نے ان کو کچھ بتایا ہو. تو والد محترم کے بھائی سے جا کر انہوں نے پوچھا کہ چچا جان آج کل کئی دنوں سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور کفالت کی بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم تو سمجھے کہ ایسی کوئی آ رہا ہے اکا دکا لیکن یہاں تعداد بہت ہے کیا مسئلہ ہے. تو کہا بیٹا دیکھو تمہارے والد محترم جو ہے اپنے ہر کسٹمر پر 1 ریال صدقے کے لیے صدقے کی نیت سے نکال دیتے تھے اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ یہ البیک بڑھتا گیا اس کے کسٹمر ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے اور ہزاروں ریال ایک دن میں نکلتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تمہارے والد محترم کا کارنامہ تھا. بچوں نے جب یہ سنا تو بچوں نے کہا چچا جان اگر ایسی بات ہے ہمارے والد ہر کسٹمر پر 1 ریال نکالتے تھے ہم 2 ریال نکالیں گے. تو میرے بھائی آج آپ سعودی عرب میں جا کے دیکھو شاید ہی کوئی شہر بچاؤ. پہلے صرف البیک کے بارے میں آتا ہے کہ خالی مکہ مدینے میں ہی البیک رہتا تھا. آپ پورے سعودی عرب میں آپ کو البیک مل جائے گا اور اتنے کسٹمر میں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا. ایک جگہ بیٹھ کر ہمارے ساتھی ایک گاڑی میں بیٹھ کر 1 گھنٹے تک ہم وہاں بیٹھے اور اسی البیک کے گیٹ پر ہم نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے. واللہ کہہ رہا ہوں 1 سیکنڈ نہیں 30 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں اس 30 سیکنڈ کے خالی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ کسٹمر اندر داخل نہ ہو رہے ہوں. مسلسل آپ بھی گئے ہوں گے ایک لمبی لائن قطار لگا کر کے آپ کو البیک کے لیے کھانے کے لیے کچھ لینا پڑے گا. تو یاد رکھو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے نا اللہ ایسے ہی نوازے گا. اللہ بہت نوازے گا. کر کے دیکھو اللہ کی قسم ہے آپ دن بھر میں کتنا کماتے ہو آپ کا غلہ آپ کا دن کی بڑی کمائی اگر 100 روپے ہے 1 روپیہ نکالو 1000 ہے 2000 ہے 5000 ہے 10000 ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ ہر دن خاص کرو کہ ہر دن میں 100 روپیہ دوں گا ہر دن 500 دوں گا ہر دن 1000 روپیہ الگ کروں گا واللہ دیکھیے
کتنی تبدیلی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے. تو میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ گزر گیا. بہرکیف جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جو اہم باتیں تھیں میں نے کہیں کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ ہم کو قیام اللیل اے اللہ مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صدقات و خیرات بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس مہینے میں ہم جتنی بھی عبادتیں کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اے اللہ تو اسے اپنی رحمت خاص سے قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القاعدین ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر کی رب العالمین.